أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين إني أريد بے شک میں یہ چاہتا ہوں فتکون من اصحاب النار اور تو ہو جائے جہنم والوں میں سے وذالک جزاء الظالمین اور یہی صحیح سزا ہے ظالموں کی قربانی قبول ہو گئی اور دوسرے کی نہیں ہوئی، جس کی نہیں ہوئی اس نے کہا کہ میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ دوسرے نے جواب دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبولیت کا معیار یہ ہے کہ وہ صرف ان لوگوں کی قربانی اعمال قبول کرتا ہے جو خدا ترس ہیں، جن کے اندر تقوی اور پرہیزگاری ہوتی ہے۔ اگر تم میری طرف ہاتھ بڑھاؤ گے قتل کرنے کے لیے تو میں اپنے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا تمہاری طرف، میں دست درازی نہیں کروں گا، تمہیں قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، مجھے اللہ کا خوف ہے۔ تو یہی گفتگو آگے حابیل کی چل رہی ہے، انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ میں تمہارے قتل میں پہل بھی نہیں کروں گا کیونکہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اس جرم کا پھر مجھے حساب دینا ہوگا، پکڑ ہوگی، مواخذہ اور گرفت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے اندر۔ انی ارید، اس وجہ سے کہ اللہ کے ہاں پکڑ ہوگی، میں چاہتا ہوں ان تبوء باسمی و اسمک، کہ تو مستحق ہو جائے۔ تب باء یبوء اس کا معنی ہوتا ہے مستحق ہو جانا، فباءوا بغضب من اللہ، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ تو تبوء کہ تو سمیٹ لے میرا گناہ بھی اور اپنا گناہ بھی، فتکون من اصحاب النار، اور اگر یہ گناہ تم کرو گے تو جہنمیوں میں سے ہو جاؤ گے۔ یہ معمولی جرم نہیں ہے، قتل کرنا کوئی چھوٹا جرم تو نہیں ہے، اس کا انجام جو ہے یہ جہنم ہے۔ تو دوسرے بھائی نے جس کی قربانی قبول ہوئی تھی حابیل کی، اس نے واعظ و نصیحت بھی کیا اس کو، اور یہ بات بھی فرمائی کہ اگر یہ جرم کرو گے میرے قتل کا تو نہ صرف یہ کہ اپنی زندگی کے میں جو جرائم تم نے کیے ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان پر تمہاری پکڑ ہوگی، بلکہ میرے قتل کا یہ جو گناہ ہے یہ بھی تمہاری گردن پر ہوگا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت ایک حدیث کے اندر فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ سب سے پہلا قتل جو ہے یہ قابیل نے کیا ہے، اور قیامت تک کے لیے جتنے قتل ہو رہے ہیں ان سب کے اندر اس کا حصہ ہے، قیامت تک کے لیے جتنے قتل ہو رہے ہیں، اس لیے کہ اس نے جرم کی اور گناہ کی بنیاد رکھی ہے، قتل کی بنیاد رکھی ہے اس نے۔ اور اس دنیا کے اندر جو آدمی بھی کسی غلط کام کی بنیاد رکھتا ہے وہ جب تک وہ غلط کام ہو رہا ہوتا ہے اس کے اندر اس کا حصہ بھی ہوتا ہے۔ جس طرح نیک کام کوئی آدمی شروع کرتا ہے تو اس کو ہم صدقہ جاریہ کہتے ہیں، بعد میں لوگ اس پر عمل کرتے رہتے ہیں، کسی نے کنواں کھودا، مسجد بنائی، کوئی خدمت خلق کا کام کیا، کوئی اور ایسا کام کیا کہ صدیوں اس کے اثرات اور نتائج جو ہیں ان لوگ اس کے اچھے نتائج سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو جب تک وہ ہوتا رہے گا اس کے کھاتے میں بھی نیک عمل، مرنے کے بعد بھی نیک اعمال کا باقی مال جو ہے اس کے اوپر بھی ڈالا جاتا رہے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی وجہ ہے کہ جب مختلف حکمرانوں کو صلح حدیبیہ کے بعد خط لکھے تھے، اس میں بڑا جامع ایک لفظ ہے جس سے پورے اسلام کے اس پیغام کو سمجھنے کے اندر بھی مدد ملتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو خط لکھا تھا اس میں فرمایا کہ اسلم، مسلمان ہو جاؤ، تسلم، بچ جاؤ گے، اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے۔ اور اس کے بعد کیسر کو جو خط لکھا تھا اس میں الفاظ یہ تھے کہ اگر تم منہ موڑ لو گے، اللہ کے اس پیغام کو قبول نہیں کرو گے، فَإِنَّ عَلَيْكَ اسْمَ الْيَرِيسِيِّينَ،
تو تمہارے اوپر تمہاری رعایا کا گناہ بھی تمہارے اوپر ہی ہوگا۔ یہ بڑی خوبصورت بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خط کے اندر کیسر کو جو لکھی گئی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران جتنے غلط کام کرتے ہیں وہ اس کا وبال، اور اس کو دیکھ کر رعایا جس وقت عام لوگ ان گناہوں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، غلط نظریات میں، غلط کاموں کے اندر مبتلا ہوتے ہیں، کہ حکمران طبقہ چونکہ پیشوا ہوتے ہیں، جس طرح مذہبی پیشوا، سیاسی پیشوا جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لوگ دیکھ دیکھ کر اچھے یا برے کام کرتے ہیں، تو ان کا اچھے کام کریں گے تو اس کا نیک کام کے اندر ان کا بھی حصہ ہوگا، اور برے کام کریں گے حکمران تو ان کا وبال جو ہے وہ لوگوں کا، جو گناہوں کا وبال ہے وہ بھی، ایسا نہیں ہے کہ لوگ بچ جائیں گے، قیامت کے دن وہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں ان لوگوں نے گمراہ کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ وَلِكُلٍّ ضِعْفٌ، ہر ایک کو دوہرا عذاب ہے آج۔ وہ کہیں گے اللہ ان کو دوہرا عذاب دے، انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تمہیں بھی عقل، شعور، یہ ساری چیزیں دی تھیں، تم اندھے بن کر ان کے پیچھے کیوں چل رہے تھے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اگر ان کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ گمراہ ہوتے ہیں، غلط کاموں کے اندر پڑتے ہیں، تو اس کا وبال ان پر بھی ہوتا ہے، وہ اس وبال سے نہیں بچ سکتے۔ تو اس لیے یہاں پر آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کہتے ہیں کہ میرے گناہ کے، قتل کے گناہ کا بھی وبال تمہارے اوپر ہوگا، اور تو تمہارے ہیں ہی ہیں جو جرائم تم مجید یہ بات کہتا ہے۔ وہ مشرکین جو دوسروں کو دعوت سے روکتے تھے، کہتے تھے چھوڑو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کو، اور یہ سزا مل جاتی ہے، کبھی دنیا کے اندر بھی کسی جرم کی سزا مل جاتی ہے، تو یہ آخرت کی سزا صحیح ہے۔ یہاں پر بعض من گھڑت قسم کی روایات ہیں کہ جی اس کو سزا یہ ملی کہ اس کا بدن دنیا کے اندر بھی سیاہ ہو گیا، اور قابیل نے جس وقت قتل کیا تو پھل جو ہیں وہ کھٹے ہو گئے، اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ ان روایات کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ ایسے من گھڑت اور جھوٹی روایات بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی کتابوں کے اندر اس طرح کی چیزیں جو ہیں موجود ہیں، جن کی کوئی حقیقت اور سچائی نہیں ہے۔ فطوعت لہ نفس، تو آسان بنا دیا اس کے لیے، قتل کو آسان بنا دیا، لہو اس دوسرے بیٹے کے لیے، اس کے نفس نے، قتل اخی ہے اپنے بھائی کے قتل کو، فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اس کو، فاصبح من الخاسرین تو وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ طوعت، طوع کہتے ہیں طوعا و کرہن، طوعا کہتے ہیں برضا اور خوشی سے کوئی کام سر انجام دینا۔ تو جب انسان جو ہے کسی چیز پر بخوشی آمادہ ہو جاتا ہے تو اس کو طوعات کہا جاتا ہے۔ تو اس کے نفس نے اس جرم کو اس کے لیے اتنا آسان بنا، دوزخ کا عذاب اور آخرت کے بارے میں جو کچھ بھائی نے اس کو واعظ و نصیحت کی تھی، کوئی چیز کارآمد ثابت نہیں ہوئی، کہ جب انسان کا نفس جو ہے وہ شر پر آمادہ ہو جاتا ہے اور انسان جو ہے وہ اپنی لگام اس کے ہاتھ میں دے دیتا ہے، تو وہ اتنا سرکش ہو جاتا ہے کہ آخرت کا کوئی عذاب، تو جب آدمی درندہ بن جاتا ہے اور اپنے نفس کا غلام بن جاتا ہے، شیطان اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے، تو پھر تو نہ کوئی نفس نے آسان کر دیا اس کے لیے قتل اخی ہے اپنے بھائی کے قتل کو، فقتلہ، اصل مسئلہ لاش کو کی تدفین کریں، پہلا قتل تھا تو اس کا طریقہ اس کو نہیں آ رہا تھا، فبعث اللہ غرابا، اللہ نے ایک کوہ بھیجا، غراب کوہ، یبحث فی الارض جو زمین کھودنے لگا، لیریہ تاکہ اسے دکھائے، بتائے، سکھلائے، کیف یواری کس طریقے سے چھپائے، سوءۃ اخی اپنے بھائی کی لاش کو، قال یا ویلتہ کہنے لگا اے کاش، عجزت کہ مجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا، ان اکون مثل ھذا الغراب کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاؤں، فاواری سوءۃ اخی تاکہ اپنے بھائی کی لاش کو تو چھپا سکوں، فاصبح من النادمین تو اس کو وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا، اپنی حماقت پر اس کو بڑی ندامت ہوئی کہ میں نے کتنی بڑی حماقت کی ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، فبعث اللہ نے بھیجا، تو اس کو ایجوکیٹ کرنے کے لیے، تعلیم دینے کے لیے کہ کس طریقے سے اپنے بھائی کی لاش کو اس نے اب چھپانا ہے،
تو اٹھائے ہوئے پھر رہا تھا وہ غرابن یبحث فی الارض، اس کے سامنے کوہ جو ہے وہ زمین کے اندر دوسرے کوے کو اس نے زمین کے اندر گڑھا سا کھودا کوے نے اس کے سامنے، اور اس کے اوپر مٹی ڈالنے لگا۔ تو اس سے اس کو سمجھ آ گئی بات کہ اس طریقے سے وہ اپنے بھائی کی لاش جو ہے اس کو چھپا سکتا ہے۔ تو ہمارے دائیں بائیں جو پرندے ہیں چرندے ہیں تو یہ بھی بے شمار ہمارے لیے سبق کا ذریعہ بھی ہوتے ہیں۔ ان میں جہاں قدرت کی نشانیاں ہیں، علم یروا الی الطیر، یہ نہیں دیکھتے ان پرندوں کی طرح کس طریقے سے پر بچھائے پھیلائی جو ہے وہ ہوا کے اندر ہیں، کون ہے جس نے ان کو فضا کے اندر جو ہے وہ اس طریقے سے روکا ہوا ہے، گرنے سے بچایا ہوا ہے۔ تو قدرت کی نشانیاں بھی ہیں اور یہ ان کے اندر سبق بھی ہے۔ یبحث فی الارض لیریہ، تاکہ وہ ان کو بتائے، سکھلائے، ان کو تعلیم دے، کیف یواری سوءۃ اخیہ، کہ کس طرح وہ اپنے بھائی کی لاش کو چھپائے۔ یواری کا مطلب چھپانا، اور سوء لفظی معنی ہوتا ہے کہ ہر وہ چیز جس کو ڈھانپنا ضروری ہے، اس لیے قابل ستر حصوں کو شرمگاہ کو بھی سوء کہا گیا ہے کہ ہم نے یہ قد انزلنا الیکم لباسا، تاکہ تم اپنے قابل ستر حصوں کو ڈھانپو، اس کے ذریعے ان کو چھپاؤ۔ اب لاش کو کیوں سوء کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ جیسے اب سانس نکلتی ہے آدمی کی تو پھر اسے جلد از جلد چھپانے کی فکر ہوتی ہے، ڈھانپنے کی فکر ہوتی ہے کہ اس کو چھپا دیا جائے۔ اور عاجز ہو جانا، بے بس ہو جانا کہ میں اس بات سے بھی عاجز ہو گیا ہوں، مجھ سے یہ بھی نہ ہو سکا ان اکون مثل ھذا الغراب، کہ میں اس کوے کی طرح ہو جاؤں۔ اب یعنی اس کوے کے اندر تو اتنی عقل مندی ہے، اتنا شعور اس کے اندر بھی ہے کہ اس نے دوسرے کوے کو زمین کے اندر دبا دیا ہے۔ فأواری سوءۃ اخی، کہ میں بھی اپنے بھائی کی لاش کو چھپا دیتا۔ فاصبح من النادمین، تو وہ نادم ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اس بات پر ندامت نہیں تھی کہ میں نے قتل کر دیا، اس بات پر ندامت تھی کہ بعد میں جو شرمندگی اس کو اٹھانی پڑی کہ اب اس لاش کا کیا کروں میں، پریشانی اس کو یہ تھی کہ میں لاش کا کیا کروں، اور اپنی اس حماقت پر کہ میں تو ایک کوے سے بھی زیادہ احمق ہوں کہ اس پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے میرے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر وہ ندامت اس پہ ہوتی تو ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بڑے سے بڑے جرم کے بعد بھی ندامت اپنے جرم پہ ہو، قتل پہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالی اس کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن جس ندامت کا یہاں پہ ذکر کیا گیا کہ یہ وہ پریشانی تھی اس کی کہ میں اس کے ساتھ کروں کیا اب، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ۔ ان تبوء باسمی کا معنی یہ ہے کہ تو میرے قتل کے گناہ، اور گناہوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ کوئی آدمی کسی کے دوسرے گناہ کے جرم کے اندر نہیں پڑا جاتا، اس لیے یہاں پر مفسرین نے اسمی سے پہلے لفظ قتل، کہ میرے قتل کا گناہ، کہ تم مجھے قتل کرو گے تو میرے قتل کا گناہ جو ہے یہ بھی تمہاری گردن پر ہے، وہ اسم کا، اور تمہارے باقی جو گناہ ہیں، باقی گناہوں کے ساتھ ساتھ جو تم نے زندگی بھر باقی گناہ بھی تو کیے ہیں، وہ گناہ بھی تمہارے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے اس قتل کا گناہ یہ بھی تمہارے اوپر ہوگا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر فرمایا کہ جب کوئی آدمی، دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہوئے، اذا التقى المسلمان بسیفیہما فالقاتل والمقتول فی النار، کہ جب دو آدمیوں کی تلواریں آپس میں ٹکرا جاتی ہیں مسلمانوں کی، فالقاتل والمقتول فی النار، قتل کرنے والا اور مقتول دونوں جہنم میں جائیں گے۔ تو صحابہ اکرام نے کہا کہ یا رسول اللہ ھذا القاتل، اے اللہ کے رسول اس قاتل کی بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جہنم میں جائے گا، فما بال المقتول، یہ مقتول کیوں جہنم میں جائے گا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انہ کان حریصا علی قتل صاحبہ، یہ بھی تو اس کو قتل کرنے کے در پہ تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ اتفاق یہ ہے کہ اس نے اس کو قتل کر دیا تو اس لیے اس کو موقع نہیں مل سکا اور اس کو موقع مل گیا۔ مثلا دو آدمی آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے لگ جائیں، ایک آدمی نے دوسرے کو قتل، دونوں مجرم ہیں یہاں پہ،
دونوں جہنم میں جائیں گے۔ نبی صلی اللہ، قاتل اور مقتول دونوں جہنم میں، دونوں لڑ رہے ہیں، ایک کا وار چل گیا دوسرے کا وار نہیں چلا۔ لیکن یہاں آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے واقعے میں ایک نے کہا کہ میں تو ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا تمہارے اوپر، تم پہل نہیں کروں گا، دفاع کا حق ہے۔ وہ کل میں نے آپ کے سامنے جس طرح ذکر کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ جو آدمی اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے مارا جاتا ہے وہ شہید ہے۔ آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کوئی نہیں، فرشتے نہیں تھے، کبھی تھا، اس کے اندر کوئی ایسی بات، کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ یہ فرشتے کی شکل میں تھا، کبھی تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعلیم کے لیے یہ بھیجا۔ کوئی ایسی حدیث، کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس کے اندر ہو کہ یہ فرشتہ تھا کبھی کی شکل میں آیا۔ جی جی، اس کی وضاحت کل میں نے کر دی تھی کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کل میں نے ذکر کی تھی کہ تمام مفسرین کا اتفاق ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کے اوپر جان، مال، عزت اور آبرو پر حملہ کرتا ہے تو اس کو اپنی جان کے دفاع کا بھی حق حاصل ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من قتل دون عرضه فهو شہید، من قتل دون ماله فهو شہید، من قتل دون نفسه فهو شہید۔ جو آدمی اپنی عزت کا دفاع کرتے ہوئے مارا جائے، دفاع ظاہر جان بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مارے گا اور جان بچانا واجب ہے، تو اپنی جان کا دفاع کرتے ہوئے کوئی آدمی مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے۔ اپنی عزت اور آبرو کا دفاع کرتے ہوئے کوئی آدمی مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے، اور اپنے مال کا دفاع کرتے ہوئے کوئی مارا جاتا ہے تو وہ شہید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شہید کہا ہے، یعنی اجر و ثواب شہید کے برابر اجر و ثواب ہے۔ تو دفاع کرنا اپنی جان، ایسا نہیں کہ دوسرا آدمی جو ہے وہ قتل کرے تو میں ہاتھ باندھ کے بیٹھ جاؤں کہ میں تو بڑا پرہیزگار آدمی ہوں، دیندار آدمی ہوں، میں نے آپ کو کچھ نہیں کہنا ہے۔ اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا، نہ اسلامی تعلیمات ہیں یہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللهم انا نسألك العفو والعافیة فی الدنیا والآخرة، اللهم انا نسألك العفو والعافیة والمعافاة فی الدنیا والآخرة، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم یا ستار العیوب وغفار الذنوب استر عوراتنا وآمن رواتنا، سبحان ربک رب العزة عما یصفون۔